بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہونی چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال بیان کروں گا جو ماہ رمضان میں ہمیں کرنے کے کام ہیں۔ ماہ رمضان میں جو کرنے والے کام ہیں، اہم امور جن پر ہمیں توجہ دینا ہے اور جو ہمیں کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، پہلا عمل، ماہ رمضان کا پہلا جو عمل ہے، ضروری عمل جو ہر مکلف بالغ عاقل مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، وہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180/3 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے کی فرضیت کا اعلان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اسی کے بعد 180/5 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص ماہ رمضان کو پائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو ہر مسلمان مرد و عورت جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان پر رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان کا روزہ ترک کرنا، چھوڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر کے، کیا بھئی ذرا طبیعت سست ہے، سفر سے آئے، سفر پر بہت مختصر چھوٹا سفر رہے گا، پھر بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ بعد میں ان کے لیے روزے کا قضا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے مسئلے اور چھوٹے چھوٹے بہانے لے کر کے ہم روزے جو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کر پاتے ہیں اور دوسرا رمضان آ جاتا ہے۔ خاص طور پر خواتین ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، رمضان کے جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں، چاہے بیماری کی وجہ سے ہم نے چھوڑے ہیں یا سفر کی وجہ سے چھوڑے ہیں، بعد میں قضا نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹے چھوٹے بہانے لے کر کے روزے چھوڑ دینا یہ عقل بندی کی بات نہیں ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ یاد رکھیے رمضان کے روزے یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تین اعمال اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور تینوں اعمال پر گزشتہ ماقبل گناہوں کی مغفرت کی بشارت سنائی گئی، اور تینوں اعمال میں دو شرط ہیں، ایک شرط ایمان کی حالت میں اور دوسری شرط اجر و ثواب کی امید سے ہم وہ عمل کریں۔ وہ تین اعمال کیا ہیں؟ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو شخص ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے، راتوں میں قیام اللیل کرے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتے ہیں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے، تو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو روزہ، یہ رمضان شریف کے روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اور بغیر کسی عذر شرعی کے ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ روزہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک اہم ذریعہ ہے، دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ روزے داروں کے لیے ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون، جنت میں خاص ایک اسپیشل دروازہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے بنا دیا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں۔ یہ روزے داروں کی تکریم ہے کہ ان کے استقبال کے لیے، ان کی تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک خصوصی گیٹ ریان کے نام سے بنا دیا ہے، باب الریان، جس سے جنتی اس میں روزے داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور روزہ یہ نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روزے کا جو ثواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصیام، کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا أجزی به، یدعو طعامه وشهوته
من اجلی، اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، تو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایک عمل کرنے پر، ایک نیکی کرنے پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے اس کے اخلاص اور اس کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ ثواب لیتا ہے۔ یعنی ہر عمل اور ہر نیکی کے ثواب کی حد ہے، لمٹ ہے، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کا ثواب کتنا ہے اور روزہ رکھنے پر روزے داروں کے لیے بدلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اس کا کیا بدلہ ہے اور کتنا ثواب ہو سکتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک بندہ کھانا پینا اور اپنی ساری خواہشات اور لذتوں کو میری رضا کے لیے، میری خاطر قربان کر دیتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں دوں گا اور اس کا ثواب کیا ہو سکتا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے ماہ رمضان شریف کے روزے کا اہتمام کریں اور بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان کا روزہ کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں۔